قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. دیکھیے آج ہم سب ایک ولیمے کی تقریب میں جمع ہیں اور ایک سنت ہم نے زندہ کی ہے نکاح کی. بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں، خواتین بھی مرد بھی، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں. یہ صرف ایک سنت زندہ کرنے کا اثر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک سنت زندہ کی اتنے لوگوں کو اللہ نے خوشیاں مسکراہٹیں عطا فرمائی. جب ہماری ساری زندگی سنت کے مطابق ہوگی اللہ ہمیں کتنی خوشیاں عطا فرمائیں گے. اصل خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے اور وہ سنت پر چلنے والوں کو ہی اللہ نصیب فرماتے ہیں. جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اپنے مصلوں پر، اپنی گودڑیوں پر کتنے چین سے بیٹھے ہیں، تو یہ اپنے تخت چھوڑ کر ہماری گودڑیوں پر آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ اندر کا جو سکون ہے وہ اللہ کے حبیب کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے رکھا ہے. علماء نے لکھا کہ چند ایسی دعوتیں ہیں جن میں نور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین ہوتی ہیں. انہی میں ایک دعوت ولیمہ کی دعوت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ جب صحابہ کو کھانے کے لیے مشکل سے ملا کرتا تھا، تنگی کا وقت تھا، اس وقت بھی یہ فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، کہ بھلے ایک معمولی سی بکری ذبح کر کے ہی ولیمہ کرنا پڑے لیکن ولیمہ ضرور کر لینا. اس لیے ولیمے کے اندر شرکت یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم سنت میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. میں آپ کو عجیب بات سناؤں، حدیث کی کتابوں میں ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد کا جب نکاح ہوا، وہ تابعی تھے، تو ان کے ولیمے میں صحابہ کرام بھی شرکت کے لیے آئے. تو ایک صحابی ولیمے میں آئے اور روزے کی حالت میں آئے. شرکت ولیمے میں ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے. تو علماء نے اس پر بحث کی کہ جب انہوں نے کھانا ہی نہیں کھانا تھا تو پھر ولیمے میں لینے کے آئے تھے، حالانکہ ان کا تو روزہ تھا. تو جواب میں یہ لکھا کہ ان حضرات کی نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہوتی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا دعاک فاجبہ، کہ جب تمہارا بھائی تمہیں ولیمے کی دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو. ایک تو یہ تھا. دوسرا، ولیمے میں شرکت کرنا یہ بھی مستقل سنت تھی، تو وہ سنت زندہ کی اور کھانا کھائے بغیر وہاں سے واپس تشریف لے گئے ان کو مبارکباد دے کر. اس سے اندازہ لگا لے کہ ولیمے میں شرکت کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اب دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر اختلافات، جھگڑے، لڑائی، دلوں میں محبتوں کا نہ ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میاں بیوی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں کبھی ان کے درمیان اختلافات نہیں ہوتے، کبھی اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے. جن گھروں میں اختلافات، جھگڑے، نفرتیں، دلوں میں محبتیں نہیں ہیں، آپ ان کی بنیاد دیکھ لیں، وہاں پر میاں بیوی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے. اب میں مختصر وقت میں تھوڑا سا خاکہ عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاوند ہونے کے ناطے اپنی بیویوں کے ساتھ گھروں میں کیسے رہتے تھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سنت کے مطابق گھر میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی کا رخ بھی سامنے آ جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ضاحکم متبسمہ، ہمیشہ آپ کی عادت تھی جب بھی گھر میں آتے تھے ہمارے نبی مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے. باہر کے غم پریشانیاں اس کو باہر رکھتے تھے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. یہ ایک سنت ہے اور آج اکثر مرد اس سنت کو ادا نہیں کرتے.
دکان کی پریشانی، کاروباری معاملات یا اور کوئی نوکری کا مسئلہ، وہ افسردہ چہرہ لے کر گھر میں آتے ہیں، بیوی صبح سے انتظار میں ہے کہ میرا خاوند آئے گا اور بیٹھے گا، بات کرے گا، اور جب خاوند کے چہرے پہ 12 بجے ہو تو اس بیچاری کے سارے دن کی جو انتظار کی کیفیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ باہر کا غم باہر چھوڑیں اور جب گھر میں آئیں مسکراتے ہوئے آئیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ دوسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کانا یسلم علی اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عادت یہ تھی جب بھی آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو آپ اپنی بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ مستقل سنت ہے، سلام سے محبت بڑھتی ہے، سلام سے گھر میں رحمت اور برکت آتی ہے، اور سب سے بڑی چیز محبت ہے، اور وہ اسی سے پیدا ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو سلام کرے۔ ہماری ایک جماعت گئی پہاڑی علاقے میں باجوڑ، تو وہاں میں نے جمعہ پڑھایا تو اس میں میں نے اس پر بیان کیا، زور دیا کہ آج ہر خاوند گھر جا کر اپنی بیوی کو سلام کرے گا، یہ سنت ہے۔ اچھا، عصر کی نماز کے میں ایک صاحب آئے تو وہ مجھے کہنے لگے یار مولانا آج تم نے بہت غلط بات کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میری شادی کو 8-9 سال ہو گئے، ہم نے آج تک اپنی بیوی کو سلام نہیں کیا، ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، تم نے ہمیں مجبور کیا، ہم گھر گئے، ہم نے بیوی کو سلام کیا۔ تو وہ ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا تمہیں کیا ہو گیا، آج تم نے ہمیں سلام کیا 8 سال کے بعد؟ تو میں نے بتایا بھی یہ سنت ہے اور مولوی صاحب نے مسجد میں بتایا تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے گھر والوں نے کہا اس جماعت کی دعوت کرنی چاہیے جس نے تمہیں کم از کم یہ سنت تو سکھائی ہے۔ تو رواج نہیں ہے، ہم اس کی عادت بنائیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی جب آپ گھر میں آتے تو کان فی محنتی اہلی، کہ گھر میں بیوی جس کام میں مشغول ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیتے تھے۔ وہ جھاڑو دے رہی ہے، ہمارے نبی جھاڑو پکڑ کر خود جھاڑو لگاتے تھے۔ وہ برتن دھو رہی ہیں تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ برتن دھلوانے لگ جاتے۔ یعنی اپنی بیوی کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور مرد اسے اپنی توہین سمجھتا ہے، لو جی میں ہوں لینا کم کرا نہیں۔ مسلمان بن کر سوچیں، آپ مرد بن کر نہ سوچیں۔ اگر مسلمان بن کر سوچیں گے تو یہ کام بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ ہمیں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو میں ایک دفعہ گھر میں گھر والوں کے ساتھ کپڑے دھلوا رہا تھا، تو میں سکھا رہا تھا چھت کے اوپر جا کر، تو کسی خاتون نے محلے میں پڑوس میں مجھے دیکھ لیا۔ شام کو وہ آئیں میرے گھر والوں سے کہنے لگی آپ اپنے خاوند سے کام کرواتی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں نہیں کرواتی، یہ خود کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے گھر میں کام کروانا۔ تو وہ عورت میرے گھر والوں سے کہنے لگی کہ انہوں کو ساڈے بندیاں نوں بھی ادھر دیا سنتا دسیا کرو، وہ بھی تو گھر کام کرنا تو ہاتھ ہی نہیں لاندے کام میں۔ تو جب ہم سنت زندگی سیکھیں گے تو ہمارے گھروں میں سکون ہوگا، چین ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا، تو پیالے میں جس جگہ انہوں نے ہونٹ لگا کر پانی پیا، ہمارے نبی نے پیالہ موڑ کر وہیں ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ انہوں نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، اپنے منہ سے بوٹی کو توڑا اور نیچے رکھا، ہمارے نبی نے وہ بوٹی کا ٹکڑا اٹھا کر وہیں دانت لگا کر اس کو گوشت کو جو ہے وہ توڑا۔ تو سیدہ فرماتی ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اللہ کے حبیب مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے خاوند بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے یا بیوی خاوند کے منہ میں لقمہ ڈالے، اللہ تعالیٰ دونوں کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ کتنا بڑا نظام اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، اس سے کتنی محبتیں بڑھتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا کرنا یہ محبتوں کو بڑھاتا ہے، روز کریں تو اور محبت بڑھتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی مبارک زندگی ہے۔
پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو حیران ہو گیا. صحیح بخاری میں حدیث سفر میں ہے آپ علیہ السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ ساتھ ہیں. اب وہ اونٹ کے اوپر انہوں نے سوار ہونا تھا، تو اونٹ ذرا اونچا جانور ہے، تو سوار ہونے کے لیے ان کو ایک سٹیپ چاہیے تھا جس پر پاؤں رکھ کر وہ کجاوے پر سوار ہو. اب وہ سیڑھی نہیں ہے، کوئی سٹول نہیں ہے، تو اب بیوی کو اوپر سوار کرنا ہے. سب صحابہ کی موجودگی میں ہمارے نبی نے ایک عمل کیا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ خاوند کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. آپ ذرا میری طرف دیکھیں، ہمارے نبی نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کے سامنے آئے اور آپ نے اپنا پاؤں ایسے رکھا، ایک گھٹنا زمین پر، دوسرا گھٹنا موڑا. تو حضرت صفیہ نے یہاں قدم رکھا، دوسرا قدم کجاوے کے اوپر رکھا اور اونٹ پر سوار ہو گئی. اب آپ بتائیں، ایک خاوند اپنا گھٹنا اپنی بیوی کے لیے بطور سیڑھی کے پیش کرے، اس سے بڑی اور عورت کو کیا عزت دی جا سکتی ہے؟ تو یہ عمل ہے. اب آپ کہیں گے جی اب تو اونٹ ہے ہی نہیں، اب ہم کیا کریں؟ آپ یوں کر سکتے ہیں، گاڑی میں آپ آئے ہیں تو آپ گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھائیں، اپنی بیوی کو عزت دیں، اسے پتہ چلے کہ اسلام نے کتنا بڑا ہمیں مقام دیا ہے. خود گاڑی سے پہلے اترے، دروازہ کھول کر اپنی بیوی کو باہر گاڑی سے نکالیے، دروازہ بند کیجیے. سارا معاشرہ دیکھے کہ اسلام کس طرح عورت کو عزت دیتا ہے. یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ لو جی سانو رن مرید بران لگے دی اسی کیوں بوا کھولیے. آپ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کر سنت والی زندگی گزارے، چھوڑے لوگوں کی باتوں کو. اسی میں نور ہے، اسی میں اللہ نے خیر رکھی ہے. اب جو خاوند اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے، بتائیں کیا اس کی بیوی گھر میں اس کی خدمت نہیں کرے گی؟ وہ اس کے کپڑے دھوئے گی، جوتے پالش کرے گی کہ یہ مجھے عزت دیتا ہے تو مجھے بھی دینی چاہیے. پھر حدیث میں آتا ہے ما ضرب امرأة قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جو بات ہوئی ہے آپ نے برداشت کی ہے، اس کو محبت سے سنبھالا ہے. کبھی عورت اپنی بیوی پر ہمارے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. کتنے ظالم ہیں وہ مرد جو اپنی بیویوں کو تھپڑ مار دیتے ہیں اور اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی زندگی سیکھی نہیں ہے، تبھی تو ایسے ظالم اور درندے بن کر گھر میں زندگی گزارتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میرا اتنا روب ہے گھر میں کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میری بیوی کانپنے لگ جاتی ہے، سہم جاتی ہے، اتنا روب ہے میرا گھر سے. حد فرمانے لگے تیرے میں اور درندے میں پھر فرق کیا رہا؟ اگر تو انسان ہوتا تو تیرے گھر آتے ہی تیری بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے تھی. اگر وہ کانپ رہی ہے پھر تیرے میں اور درندے میں فرق کیا رہا؟ دوسرا، بس 2 منٹ بیان میں رہ گئے. حدیث میں آتا ہے ما شتم امرأة قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو گالی نہیں دی ہے. اب مرد ہو اور بیوی کو گالیاں دے ماں بہن کی اور اس کو تانے مارنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہے مسلمان تو ہے لیکن اچھا مسلمان نہیں ہے، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھا نہیں ہے. تو میرے عزیزوں، آج ہم نے گاڑی چلانی سیکھی ہے، دکان چلانی سیکھی ہے، دنیا کے سارے کام سیکھے ہیں. خدا کے لیے خاوند بن کر رہنا یہ بھی سیکھ لیجئے. کسی اچھے عالم مفتی کی صحبت میں رہ کر اپنی بیویوں سے حسن سلوک پڑھیں اور اس کو سیکھیں. انشاءاللہ جب ہم اس پر چلیں گے اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خوشیاں بھی لائیں گے، محبتیں بھی لائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی ایک محبت بھرا معاشرہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا بھی کروا، دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.